یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد. اگر یہ پیچھے والے احباب تھوڑی شفقت کرتے جو دھوپ میں کھڑے ان کے لیے جگہ بن جائے گی. قدم قدم آگے آ جائیں, یہ سائڈ پہ ہو جائے. دھوپ میں کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین, خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود, حجت اللہ الموجود, رحمت دارین, المحیط بالمشرقین والمغربین, مدینۃ بالمسکنین, شریک القرآن, مظہر الایمان, کامی الکفر والطغیان, دافع الظلم والعدوان, امامنا و امام الانس والجان, صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے حضور. ظاہر آل محمد, باطن آل محمد, قائم آل محمد, منتقم آل محمد, وارث آل محمد, نور آل محمد, برکت آل محمد, مسرت آل محمد, عید آل محمد. بقیت الاولیاء, بقیت الاوصیاء, بقیت الانبیاء, بقیت الائمہ, بقیت اللہ فی الارض. شہنشاہ معظم, امام کائنات, سلطان کائنات, کریم کائنات, امین مرتجز, امین ذوالفقار, اس مقدس ذکر کا وارث, پاک ممبر کا وارث, لنگر کا وارث, ماتم کا وارث, زنجیر کا وارث, علم کا وارث, جھولے کا وارث, تعزیے کا وارث, زلزلہوں کا وارث, امام بارگاہوں کا وارث, ولیوں کا وارث, وسیعوں کا وارث, نبیوں کا وارث, آئمہ کا وارث, سلونی کا وارث, غدیر کا وارث, معراج کا وارث, مباہلے کا وارث, اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث, کائنات میں جس کا کوئی نہیں اس کا وارث. گیارہ ائمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث, اپنے نانا کے خوبصورت زلفوں کا وارث, کائنات کے واحد بے سایہ نبی کا آخری مصطفیٰ بیٹا, شہنشاہ زمین و زمن, مرکز و محور کائنات, امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف, صلی علی و امہات طیبین طاہرین, صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین, ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح کریم. ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کرو, پھر پاک درود سے. انگنت درود و سلام
پاک وارث کی ذات اقدس پر کہ جن کی وجہ سے یہ محرم چل رہا ہے، ایام اعضا چل رہے ہیں، جلوس چل رہے ہیں، شفیعات نکل رہی ہیں، ان کا ہاتھ کمر پہ نہ ہو، ہمیں دشمن قدم بھی چلنے نہ دیں۔ تو ذات اقدس کا احسان، اور آپ تک ہم کیسے پہنچے؟ میں کہوں سید بادشاہ، میں کہوں واجب الاحترام فقیر صاحب، نہیں، یہ سیون والے آپ کی دھرتی کے ولی کا ہاتھ ہے۔ تیئیس ذکات کو میں نے پہلی مجلس پڑھی سیون میں، سندھ بلکہ سندھ میں سیون میں پہلی مجلس پڑھی۔ سید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مجلس کے بعد پیسے لے کے پھر رہے تھے، یہ جی مجلس پڑھی ہے نیاز لو، مجلس پڑھی ہے نیاز لو۔ میں نے کہا سید میں نے تیری مجلس پڑھی ہے مولا کی ہے۔ کس کی مجلس پڑھی؟ کہنے لگے جی مولا کی۔ میں نے کہا جب پڑھی مولا کی ہے تو نیاز بھی مولا سے لوگا۔ اور ہاں، نکلتا بھی عبادت کے لیے، یہ عبادت ہے، یہ تجارت کا نہیں ہے۔ سمجھ چند لوگوں کو آئی ہے، جن کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھ گئے ہیں۔ آپ میں سے نہیں کہہ رہا، اس ممبر پہ آنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ چند لوگوں کی آئی ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ اس مقدس خاندان نے ہم جیسوں کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کیا، ہماری تو اوقات ہی نہیں کہ ہم کوئی بات کہتے، اور ہمیں اس جگہ بات کرنے کا موقع دیا جہاں ہمارے ذکر سے پہلے فرشتوں نے پروں سے صفائی کی ہے۔ سمجھ چند کو آتی ہے۔ بھائی صاحب کہنے لگے یہ جی کرسی پہ بیٹھیں گے، میں نے کہا جی نہیں۔ اکثر سندھ میں مجھے کہتے جناب ممبر رکھے، کرسی رکھیے، بیٹھو۔ میں کہتا ہوں شیعہ نے حیدر اقرار کا عقیدہ ہے، یار خدا کا خوف کرو، کچھ تو سوچو۔ عقیدہ ہے شیعہ نے حیدر اقرار کا 14 آتے ہیں، 14 ایسے فقیر صاحب 14 ذکر میں آتے ہیں۔ کائنات کے اونچے ہیں 14، کائنات کے اونچے ہیں 14۔ ہے کوئی ان سے اونچا؟ نہیں، یہ ہیں کائنات کے اونچے، یہ ہیں 14 اور ہیں اونچے۔ اونچے بیٹھے نیچے، نیچے والا ہو جائے اونچا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہونی چاہیے ممبر پہ آنے والوں کی کھڑا ہو کے پڑھے۔ کیا ہو گیا؟ مزدوری کرنے پہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بچوں کا سامان لینا، بندہ نکل نہیں جاتا، گھر والوں کے کام کرنے، مولا کے ذکر پہ چوڑا ہو گیا نا بابا، نہ یہ جگہ وہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں تو مولا سے نگاہ کرم لو، کوئی خیرات لو۔ ہاں، مولا کو منوانا ہے، اپنے آپ کو نہیں منوانا۔ اور فرمایا 14 تشریف لاتے ہیں، حق بنتا ہے۔ اظہر حسن زیدی قبلہ آپ جانتے ہوں گے، بڑی اعلیٰ شخصیت گزری ہے، علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ اللہ مقام ہو، بزرگ ہو گئے تھے، پھر بھی یوں ہاتھ کامتے تھے، سپیکر کو یوں کر کے پڑھتے تھے، بزرگ ہو گئے تھے۔ وہ کسی نے کہہ دیا قبلہ زیدی صاحب ساری زندگی آپ نے کھڑے ہو کے پڑھے، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تو بیٹھ جائیں۔ کہنے لگے میں نے امام کو منہ نہیں دکھانا۔ یہ سندھ کی دھرتی میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ ممبر سجے ہیں، بڑی بڑی جگہ بنی ہیں، بندے اوپر آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں آج سے 100-150 سال پہلے فقیر صاحب یہ ممبر رکھے جاتے تھے ہر مجلس میں، مگر پڑھنے والے کے لیے نہیں، امام زمانہ کے انتظار میں۔ ظہور امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ رکھے جاتے تھے ممبر، مگر مولا کے انتظار میں، کیونکہ حق تو یہی بنتا ہے ریت مجلس پہ بھی انتظار کرے، حق یہی بنتا ہے نا۔ نہیں، میں تھوڑا اس کو اور آسان کر کے گزارش کرتا ہوں۔ لفظ ریت بولا، میرے سے آپ سے آخری بندے تک جتنے تشریف فرما ہو، واجب الاحترام، قابل احترام، عزادار، ماتمی،
جو بھی تشریف فرما ہو، ہم سے آپ سے صفین خیبر خندق کا سوال ہوگا؟ نہیں چند بندوں نے کہا نہیں، پیچھے چند بندوں نے سر ہلا۔ بھائی صفین خیبر خندق کا سوال ہو، بتاؤ بھائی، بڑا علی علی کرتے ہو، مولا علی کا صفین میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا کہو گے؟ ہم موجود نہیں تھے، ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے۔ بڑی آسان گفتگو، تاکہ مقصد پہنچے، پیغام پہنچے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ کاغذ اکٹھا نہیں کرتا پھر رہا، یکم محرم سے کراچی سے شروع کیا، آج 8 محرم آپ کے پاس پہنچے ہیں۔ کافی جگہ پیغام دیتے پھر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کوئی تو کوئی نیاز نہیں، بھائی نیاز ہم مولا سے لیتے ہیں، وہ دیتا ہے، وہ کسی کا نہیں رکھتا۔ رکھتا ہے کسی کا؟ میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پہ جو کہتے ہیں، فقیر صاحب جو کہتے ہیں مولا علی رزق بانٹتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، بھائی مولا علی رزق بانٹتے ہیں، تمہارا اتنا ایمان ہے، یقین ہے مولا علی رزق بانٹتے ہیں، تم سے تو زیادہ ایمان والا وہ کیڑا ہے جو پتھر کے نیچے علی کے دیے ہوئے رزق کا انتظار کرتا ہے۔ مومن کو گلے لا کے کہو یا علی مدد، خدا کی رضا ہے، کلندر کا قول ہے، جلنے والوں کو جلا کر کہو یا علی مدد۔ بھائی پتھر کے نیچے پڑے ہوئے کیڑے کو پتہ ہے، میں نے کہا تیرے عقیدے کے مطابق اس کیڑے کو پتہ ہے مولا یہاں لنگر دے گا، تجھے تو مولا پہ یقین ہے تو بندوں کی جیبیں دیکھتا ہے۔ میں نے مجلس پڑھی، مجھے فیس چاہیے، بابا نا ہم سے اچھے وہ لوگ ہیں ایک وجہ سے، فقیر صاحب میں ان کی تعریف کرتا ہوں ممبر پہ، حالانکہ ان کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، مگر ایک وجہ سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں، 3 مہینے 6 مہینے گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کس کے لیے نکلو؟ اللہ کے لیے۔ دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، اللہ اللہ کراتے پھر رہے ہیں، نہ رزق کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کسی قسم کی پریشانی۔ جب معاملہ ہمارا ہے، ہمیں اتنا بھی اللہ سے پیار نہیں، اتنا بھی اللہ سے پیار نہیں جتنا ان کو ہے، اتنا بھی اللہ سے پیار نہیں، چلو مولا سے تو کرتے ہو نا، کم از کم اتنا پیار مولا سے کر لو جتنا ان کو اللہ سے۔ وہ اللہ کی خاطر اتنا کچھ کر سکتے ہیں، مولا کی خاطر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا جی؟ کرنا چاہیے، کچھ زندگی نہیں ہے، یہ کوئی بہت لمبی زندگی نہیں ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70، بہت لمبی زندگی نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے۔ کم از کم ایسے کام کر جاؤ قائم کہیں میرا نوکر آ گیا۔ مولا کہیں میرا نوکر آ گیا۔ گزارش کر رہا تھا آپ سے، مجھ سے، ہم سے سوال صفین خیبر خندق کا نہیں ہونا، ہو بھی صحیح تو ہم کہیں گے ہم صفین میں موجود نہیں تھے، خیبر میں موجود نہیں تھے، خندق میں موجود نہیں تھے، اس کا مطلب ہم سے سوال مولا علی کی نصرت کا نہیں ہونا۔ بڑی آسان بات کر رہا ہوں، مجھے اب سندھی نہیں آتی ورنہ میں آپ کو سندھی میں سمجھاتا، اردو بھی آسان تاکہ بچے بھی سمجھ آئیں۔ ہم سے سوال کربلا کا نہیں ہونا۔ پوچھا جائے بتاؤ بھائی مولا حسین کا کربلا میں ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کربلا میں موجود نہیں تھے۔ اچھا، صفین میں بھی نہیں تھے، خندق میں بھی نہیں تھے، کربل میں بھی نہیں تھے، مولا سجاد کے دور میں بھی نہیں تھے، مولا باقر کے دور میں بھی نہیں تھے۔ یہ جملہ ضائع نہ جائے، یہ جملہ ضائع نہ جائے، جہاں جہاں سے مومن ماتمیہ دادار تشریف لائے ہو، مولا عسکری تک کا سوال نہیں ہونا، چونکہ موجود نہیں تھے، سوال ایک ہی ہونا ہے، بتاؤ مہدی کے لیے کیا کر کے آئے؟ امام زمانہ علیہ السلام جلدی آئے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ جل کی صدا دینا، یا امام المنتقی، امام المنتقی، یا امام المنتقی، یا امام المنتقی، ہم سے جو سوال ہونا ہے اس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ مالک نے ہمیں عقلیں دی ہے، ہم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ پیسہ کمانا ہو تو عقل کا استعمال کرتے ہیں، اچھے گھر میں شادی کرنی ہو تو عقل کا استعمال کرتے ہیں، مولا کو ڈھونڈنا ہو تو عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ نہیں غور فرمائیے۔
हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है ये। उम्स पाक सैयदा कायनात का हक है, मुअज़्ज़म कौनैन का हक है। ऐसे है, मेरे पास किताबों के हवाले रखे हैं। मैं छोटी सी बात, मैंने कहा ना मौला को क्यों नहीं ढूंढते, इसी पे एक छोटी सी बात। इस मुअज़्ज़म कायनात का हक है, हक बनता है हक हकदारों को दिया जाए। इस दौर में तो सब हम हकदार बन गए, वो कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं, वारिस बैठा है। हम लावारिस नहीं है, हम बेवारिस नहीं है, वारिस बैठा है। हक बनता है उस मौला का हिस्सा इकट्ठा करके बंदा गिरिया करे, रोए, तड़पे, नमाजें पढ़े, रोजे रखे। मेरा मौला तेरी दादी का हक है, हम देना चाहते हैं, कबूल करना, वसूल करना, कबूल करना, वसूल करना। ये हो ही नहीं सकता। हाथी से हिदायत मांगो और हिदायत ना मिले। और जो कहे, यही कहता हूँ, लोग मौला को ढूंढना नहीं चाहते, ढूंढने नहीं दिया जाता। भाई तुम तो गुनाहगार हो, बदकार हो, तुम मौला तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हारी तो औकात नहीं है। औकात तो उनकी है जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जिनसे कदा हो गई, गलती हो गई, वो बेचारे गए। फकीर साहब, आपके तवस्सुत से मैं इस मजमे को एक जुमला दे के जा रहा हूँ। बातें फकीरों वाली है, बहुत ज्यादा किताबों वाली बातों पे यकीन नहीं रखता। ये भी गुजारिश कर दो, कुछ चीजें सीना बसीना मुंतकिल होनी है। मैं चाहता हूँ सयादत को जो सीना बसीना कुछ राज आपको दे जाऊं। जिन्होंने मुझ पर एहसान फरमाया, उन्होंने फरमाया खुम्स इमाम जमाना का हक है, दादी का हक है। दादी से पूछो, इमाम जमाना से पूछो, अगर जवाब न मिले ना तो घबराने की जरूरत नहीं, तलाश करो। कोई तो मौला का नौकर होगा, कोई तो मौला का नासिर होगा। मैंने कहा जी निशानी क्या होगी उनकी? फरमाने लगे निशानी एक बड़ी कमाल की है। मुलाकात इमाम किताब पढ़ लो, उसमें निशानियां लिखी हैं। निशानी बड़ी कमाल की है। खामोशी से जेब में हाथ डालो, मुट्ठी में पैसे बंद करो, माल बंद करो, लेने वाले को कहो खुम्स लेते है। वो बंदा हर कोई कहते मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। जो कहे ना मैं लेता हूँ, उसे कहो सिर्फ इतना बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है। सिर्फ इतना तो आरिफ होना चाहिए ना बंदा, इतना तो मोमेंट होना चाहिए। अब जो है ना जी, इतना तो मार्फत होनी चाहिए ना, इतना तो बता दे, इतना तो बता दे मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरे हाथ में क्या है। फिर पता चलेगा वाकई इमाम का कोई नाइब बैठा है, इमाम का कोई नौकर बैठा है, इमाम का कोई आशिक बैठा है। कहा ना मैंने मौला से रास्ता होना चाहिए। मौला को ढूंढो, तलाश करो, मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जो तलाश करे, तलाश करने वालों को मिले ना, मिलते हैं। हम मिलते तलाश करने वालों को हैं, ऐसे सबको नहीं मिलते। अक्सर को मातम में मिलते हैं। नहीं गौर पर मैं अपने मातम किसको पूछा देते हैं हम? ये मातम किस लिए करते हैं? ये जो मजलिस के बानी होते हैं उनके लिए मातम करते हैं? सैयदों के लिए करते हैं? मातमी संगत के सलानों के लिए मातम करते हैं? नहीं, हम मौला के लिए मातम करते हैं। तो जिसके लिए करते हैं पता होना चाहिए ना वो वसूल भी कर रही है या नहीं। फिर मैंने कहा सीना बसीना जो बातें मुंतकिल हुई है, मैं एक बात और देता जाऊं अगर मजमा तैयार है। थोड़ी सी अजीब बातें हैं, थोड़ी सी नई बातें हैं, बेशक दाद दिल में रखिएगा, मुझे दाद की जरूरत नहीं। मैं दाद के लिए नहीं, दुआ के लिए निकलता हूं। दाद नहीं चाहिए, तवज्जो। फरमाते हैं आंखें बंद करके, जब भी मातम करो आंखें बंद करके तसव्वुर में अपने इमाम को रखो। फरमाते हैं तुम्हारा तसव्वुर अगर हकीकत में ना बदले, मातम बेहतर करो। अगर वसूल करता हुआ नजर ना आए, नहीं गौर करना। थोड़ी मुश्किल बात थी ना, परेशान हो गए। यहां किसी का कर्ज देना हो, जिसके मकरूज हो कर्ज था, जब तक नजर ना आए कर्ज देते हो? नहीं देते। भाई जिसका है उसको लौटाना है। अच्छा इसको भी छोड़ो, ये बात भी छोड़ो। मोहतरम मुझे देखना, सिंध के इस धरती के वली की धरती के बागयूर और आरिफ लोगों, मैं मुसलसल महसूस करता आ रहा हूँ सिंध की धरती में अदब ज्यादा है। पंजाब में इतना ज्यादा नहीं है जितना आप लोग करते हो। वो भी करते हैं पर आपका ज्यादा है। आपका अंदाज, आपका इस तरह मिलना, आपका पाक शबी को इस तरह सलाम करना, इतना वहां नहीं है।
ضرور پڑھے شہنشاہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے۔ کسی کا کوئی مر جائے افسوس کرنے جاؤ، کیا وارث کو ملتے ہو یا نہیں؟ کسی کا کوئی مر جائے، مرگ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، وارث کو ملتے ہو یا نہیں؟ بغیر وارث کو ملے وہاں چکر لگا کے واپس آ جاؤ، تمہارا جانا نہ جانا ہے۔ نہیں غور فرمایا بھائی، کہیں کسی کا قتل ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، افسوس کرنے جاتے ہو، وارث کو ملنے کی کوشش کرتے ہو، بھائی وارث تیرا جو نقصان ہوا ہے بڑا ارمان ہے، فاتحہ پڑھتے ہیں، بہت افسوس ہے، کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ کہتے ہو نا بابا؟ یہ تو کوئی میں نے نئی بات نہیں کی، معاشرے کی بات کی، عام دنیا میں رواج ہے، جس کا چلا جائے اس کے وارث سے افسوس کرتے ہو۔ ایمان سے بتاؤ، 1400 سال سے مجالس جاری ہیں، کبھی ہم نے کہا ماتی تیرے گھر کا ارمان بڑھا ہے؟ کبھی نہیں کہا، کسی نے سوچ ہی نہیں دلائی، کسی نے بتائے۔ کہیں قتل ہو جائے، پھر اور آسان کرتا ہوں، کہیں قتل ہو جائے، معاشرہ آپ ہم لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ 4 سوال کرتے ہیں۔ وکیل صاحب پہلا سوال کرتے ہیں مقتول کون ہے؟ ساتھ دینا میرا تھوڑا، میں کچھ عرفان کے موتی دینا چاہتا ہوں، آپ تک حق پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ شکریہ ادا کرنا سرکار قلندر کا، اپنے ولی کا احسان۔ میں یہاں قرآن کھڑا جھاڑوں، حدیثیں جھاڑوں، وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، میں اپنا علم کا روپ دبا کے چلا جاؤں، نہیں، سید کا کام ہے ہی حق بتانا، ایک، اور دوسری سید کی نشانی ہے یہ کرنا، یہ کرنے والا سید نہیں، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ اس لیے آج سیادت سے سیادت کھو گئی ہے، جب سے سید نے ہاتھ پھیلانا شروع کیے سیادت کھو گئی ہے۔ پہلے سید کڑوے کنویں میں تھوڑ ڈالتے تھے، کنویں میٹھے۔ باتیں مشکل تو نہیں ہے، آج محرم کا دن ہے، کوئی مقصد کربلا پتہ ہونا چاہیے۔ 4 سوال، پہلا سوال مقتول کون، دوسرا سوال قاتل کون، تیسرا سوال فوراً پوچھتے ہیں وجہ قتل کیا ہے؟ بھئی مارا تو کس بنیاد پہ مارا؟ 1400 سال سے 3 سوال قوم شیعہ کو پتہ ہے، قوم شیعہ کو پتہ ہے مقتول کون، میں طرف دیکھنا، قوم شیعہ کو پتہ ہے قاتل کون، پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ آپ کو مقتول کون؟ مولا حسین، اس کی پاک آل اور اس کی پاک اصحاب، ایسے ہے۔ قاتل کا پتہ ہے یزید اور اس کے گماشتے بے شمار ضرور، بے شمار پتہ ہے نا؟ یہ بھی پتہ ہے وجہ قتل کیا تھی، پتہ ہے۔ چوتھا اہم سوال معاشرے میں کیا جاتا ہے، بھائی ان کا کوئی ولی وارث بھی ہے؟ آج میں آپ کو زلزلہ کی تاریخ سناؤں گا، میں بتاؤں گا یہ زلزلہ تیار کیوں ہوتی ہے، پتہ ہونا چاہیے، عرفان ہونا چاہیے، خالی مولا کی سواری لے کے آنا مقصود نہیں، پتہ ہو، توجہ ہے، ذہنوں پہ گھبراہٹ تو نہیں؟ ضرور پڑھے شہنشاہ کی مقدس مسئلہ۔ چوتھا سوال کیا جاتا ہے، کوئی ان کا ولی وارث بھی ہے؟ جب ولی وارث کا پتہ چل جائے پھر 5واں سوال ایک اور کیا جاتا ہے، ولی وارث اکیلا نہ سمجھ، ہم تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ 1400 سال سے ہم عزاداری تو کر رہے ہیں، ہم ماتم تو کر رہے ہیں، ہم جلوس تو نکال رہے ہیں، ہم مجالس تو کر رہے ہیں، ہم لنگر تو کھا رہے ہیں، ہم لنگر تو کھلا رہے ہیں، سب کچھ جاری ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر بیٹھے، زواریاں کر رہے ہیں، کبھی ہم نے وارث کو کہا تیرے گھر کا ارمان بڑا ہے، تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ قوم شیعہ ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، مگر ماتم کا عرفان یہ ہے، کوئی آپ کا دوست آپ جس سے محبت کرتے ہیں پریشان ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو، کسی ایسی کیفیت میں ہو، کیا کہتے ہیں جناب؟ گھبرا نہیں، میں تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ماتم کر کے کہہ رہے ہوتے ہو مظلوموں کا وارث، ہم حاضر، ہم حاضر، ہم۔ زنجیر کیوں چلاتی ہے قوم شیعہ؟ نہیں پتا، صرف اتنا پتہ محبت حسین میں، بھائی اس میں تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حقیقت میں عرفان فقیر صاحب، عرفان زنجیر یہ ہے، مولا تیری بارگاہ میں خون سے عریضہ لکھ رہے تیرے گھر کا ارمان بڑا کر،
میں دوبارہ کہتا ہوں، جتنی دفعہ کہوں میں کہتا ہوں، مولا تیری بارگاہ میں خون سے عریضہ لکھ رہے ہیں، تیرے گھر کا ارمان پڑا ہے مولا، تیرا گھر بکھر گیا جو بکھرنے کے قابل نہیں تھا، آج تو ہی وارث ہے نا جو بیٹھا اکیلا رو رہا ہے۔ مقصد زندگی ہماری فکر کبھی نہیں گئی، بہت عرفہ فرماتے بہت بڑا فرصہ ہے زنجیر، اگر اس کو تھوڑا سا اس نیت سے کرو گے منزل اور بڑھ جائے گی، مقام بڑھ جائے گا۔ جب کہو گے نا مولا یہ زنجیر تیرے ظہور کے لیے چلا رہے ہیں، مولا تیرا انتظار ہے، تیرے گھر کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا، مولا انہوں نے بے وارث سمجھ کے مارا، آج سے پوچھ ان کا ایک وارث ہے۔ ماتم مولا کے لیے، زنجیر مولا کے لیے، یہ مجالس مولا کے لیے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں کھڑے ہوئے، لیکن حقیقت میں صحیح کربل کی کہانی مہدی آ کے سنائیں گے، صحیح کہانی وہ سنائے گا جس کے گھر کی بات ہے۔ انتظار ہونا چاہیے، اللہ کرے جلدی سے پہلے وہ آئے ہمیں آ کے کربل کی کہانی سنائے۔ انتظار ہونا، اس کا مطلب مجلس میں بھی انتظار، ماتم میں بھی انتظار۔ توجہ، لنگر کھایا لقمہ اندر نہ جائے، انتظار ہو، جس کا کھانا ہے اس کا گانا ہے۔ میرا مولا یہ تیری نالین کا صدقہ لنگر کھا رہا ہوں، سرکار نہیں یہ نالین کے صدقے پہ شاید کوئی پریشان ہو جائیں، کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، معصوم فرماتے ہیں ہر دور میں ریت اپنے زمانے کی حجت کی نالین کا صدقہ لنگر کھاتی ہے، وہ یوں نہیں روتے کلورا، جس کے وجود اقدس کا صدقہ کائنات لنگر کھاتی ہے۔ ہم کس کا صدقہ کھاتے ہیں؟ جو موجود ہے۔ اچھا ایک میں اور گزارش کرتا جاؤں گی، آخری بندے تک شاید گھبرائے بیٹھے ہو، پریشان بیٹھے ہوں، بھائی سید صاحب آئے، بخاری صاحب آئے، یہ کوئی عجیب سی باتیں کھڑے کر رہے ہیں۔ میں علی سے مہربانی شکریہ، بہت شکریہ، داد مل گئی مجھے اس کو زیادہ واضح نہیں کرنا، سمجھ گیا ہوں۔ علی مہدی پہ فرق نہیں۔ بسم اللہ۔ اچھا علی کے دور والوں نے علی کا ساتھ دیا نا، جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا کیا وہ علی سے پیار نہیں کرتے تھے؟ ہے جی کرتے تھے نا، علی سے محبت تھی مگر حجت کا ساتھ دیا۔ اب انہیں کوئی کہے بھائی تم تو علی والے تھے، تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ بھائی کہیں گے بھائی علی حسین سے جدا تو نہیں، بھائی تم تو علی والے تھے حسین کا، وہ کہیں گے جدا ہی نہیں۔ اگر علی حسین سے جدا نہیں تو مہدی بھی علی سے جدا نہیں۔ اور باتیں بھول گئے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، بادشاہ کی قسم ہم بھول گئے۔ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، 11 اماموں کا نام آتا ہے، ہم کھڑے نہیں ہوتے، کیوں ہی سردار کا نام آتا ہے ریت کھڑی ہو جاتی ہے؟ کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں کہ وہ نام ہے اس امام کی رعایا ہو، جب نام آتا تھا 11 کے 11 سردار کھڑے ہو جاتے۔ کیا بات ہے، کیا درود زندہ، ہمارا سلام زندہ ہے، درود زندہ، ہمارا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے۔ ارے تمہارے تو تین، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے تو تین بھی نہیں زندہ، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ فقیر صاحب آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگا، جناب بسم تمام کمال کا ولایتی ہے۔ یہ ولایت وہ نہیں جو ممبر پہ پیسے بڑھوانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ولایت وہ نہیں۔ ولایت کی ایک جھلک دکھاتا جاؤں، عارض بن نعمان فہری غدیر میں جب شہنشاہ انبیاء ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ عارض بن نعمان فہری آگے آیا، کہنے لگا سرکار
آپ نے علی کو ہمارا حاکم بنا دیا، یہ آپ نے خود بنایا یا اللہ نے کہا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تو اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا نہیں، جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ سرکار حاکم، سرکار آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو حاکم ہوتا ہے باقی سب اس کے غلام ہوتے ہیں۔ سرکار غلامی کا مطلب تو یہ ہے نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی فقیر صاحب بڑا مشکل معیار ولایت ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب تو ہم ہو گئے علی کے غلام، علی ہے حاکم۔ سرکار یہ غلامی کی زندگی تو بڑی مشکل۔ سرکار اگر واقعی ایسے ہے، یہ حاکم ہے، تو پھر اللہ سے کہیے ہم پر عذاب ہے۔ انہوں نے مانگا عذاب، دیر نہیں لگی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب جہاں میں تجھے کہوں وہاں عذاب نہیں بھیجتا۔ پتہ نہیں یہاں اللہ کا قانون فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا، حضور کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے ایسی چنگاری گری۔ حارث بن نعمان فہری بما اونٹ پہ بیٹھا تھا، پھرنا ختم، جل گیا۔ میں بڑا سوچتا رہا، فقیر صاحب میں نے کہا حارث بن نعمان فہری کا قصور ہے، اونٹ کا تو قصور نہیں نا۔ حارث بن نعمان فہری کا قصور ہے نا، اونٹ کا تو ہے، اونٹ کا قصور اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پاک نبی بھی اونٹوں کے پلانوں کے ممبر پر، یہ بھی اونٹ پر، اونٹ بھی حلال، یہ اونٹ بھی حلال۔ توجہ، جملہ ضائع نہ جائے، جملہ ضائع نہ جائے۔ بیٹھا ہے حلال پہ، پاک جانور پہ بیٹھا ہے حارث بن نعمان فہری۔ اللہ نے بما اونٹ فنار کیا، بما اونٹ فنار کیا۔ بڑا ایسا میں سوچتا رہا، میرا اللہ اونٹ کا کیا قصور، حارث کو مار دیتا، اونٹ کا کیا قصور؟ آواز سن، سمجھ، میری حجت کا جو منکر ہو وہ پاک جگہ پہ کیوں نہ ہو، اس کو میں فنار کروں گا۔ آپ دونوں کھڑے ہاتھ کر کے کہو اللہ یا وار سے ہونے حسین، یا وار سے ہونے حسین، یا وار سے ہونے پاک ابا حاضری۔ اور یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، یہ خطبہ غدیر مومنین و سادات صرف من کن تو مولا نہیں۔ نماز ظہرین کے بعد نبی نے خطبہ شروع کیا، مغربین سے پہلے تک کم از کم 3، 3.5، 4 گھنٹے لگے۔ صرف سرکار نے یہ نہیں فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، سرکار نے پہلے توحید بیان کی، توحید کے بعد اپنی نبوت کا بتایا۔ نبوت بتانے پہ فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا رہا، توجہ بات سامنے آگے، میں تمہیں کہتا رہا ایک جنت ہے تم نے نہیں دیکھی مان لی۔ میں نے تمہیں کہتا رہا، سرکار فرما رہے خطبہ غدیر، میں تمہیں کہتا رہا ایک جنت ہے تم نے دیکھی نہیں، میرے کہنے پہ مان لی۔ میں نے کہا ایک جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں مان لی۔ میں نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں مان لیے۔ میں نے کہا قدسی ہیں تم نے دیکھے نہیں مان لیے۔ میں نے کہا 7 آسمان ہیں تم نے دیکھے نہیں مان لیے۔ آج تک تم نے میرے کہے پہ مانا، بغیر دیکھے مانا۔ آؤ آج میں تمہیں دکھا کے منوا رہا ہوں، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ بلند کر کے مولا علی کی تفصیلی خوبصورت بات کی۔ پاک رسول بات کرنے کے بعد فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم نہیں مانو گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں مانو گے، علی کے بعد حسن ولی آئے گا۔ خطبہ غدیر ہے نا بابا، سامنے آ گیا، پتہ ہونا چاہیے۔ حسن ولی کو نہیں مانو گے، حسین ولی آئے گا۔ حسین ولی کو نہیں مانو گے، سجاد ولی آئے گا۔ سجاد ولی کو نہیں مانو گے، باقر ولی آئے گا۔ باقر ولی کو نہیں مانو گے، جعفر صادق ولی آئے گا۔ جعفر صادق کو نہیں مانو گے، موسیٰ کاظم آئے گا۔ موسیٰ کاظم کو نہیں مانو گے، علی رضا آئے گا۔ محمد ذکی آئے گا، علی نقی آئے گا، عسکری آئے گا۔ اگر عسکری تک نہ مانا پھر تمہیں وہ آئے گا جو منوا کے رہے گا۔ پھر وہ آئے گا
या अली मदद बुद्धि मल्लाउन मरी वेंदो आहे अली खे सॾु करण सां मलंग जो बेड़ो तरी वेंदो आहे तंहिंखे नालम अब्बास जे सां दुश्मनी मूंखे कलंदर जो कसम उन जो नस्ली खरी मलंग के ऊपर हो जाए, मलंग के ऊपर पता चले कि सिंध के मलंग कितने पावरफुल है कलंदर बादशाह की वजह से। नेटवर्क हो ये मलंगों के पास महदी के दौर में राज मलंगों का है। अली लाल कलंदर मेरे तरफ देखा। ये जो कहते हैं ना मलंग कुछ नहीं करते, अगर ये मलंग ना होते तो कुछ भी ना होता। सैयद जी मैंने कहा राज मलंगों का होगा, मेंबर पे खड़ा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लेता, मगर वो मलंग नहीं जो मौला पे भरोसा ना करे, जो बंदों पे भरोसा करे वो मलंग नहीं, वो मलंग जो मौला पे भरोसा करे, जिनको पता है उनका मौला बड़ा करीम है, उनको अकेला नहीं छोड़ेगा। और मलंगों का राज है जो दर दर पे पैसे इकट्ठे करे, हाथ फैलाते फिरे, वो मलंग नहीं। जो मौला से मांगे, मौला के आगे हाथ फैलाए, वो मलंग है। याली मदद करण सां वठंदो सवाब आहे, याली मदद करण सां वठंदो सवाब आहे, दुनिया सॼी खे नौकर हैदर नवाब आहे। ओ ॿुधी याली मदद तो मुंहिंजी काल कटे छॾी, वक़्तदार तूं जमल जो नस्ली नेटवर्क ई ख़राब आहे। क्योंकि इनमें खसियत होती है, जो मैं वाले हो ना, जो मैं वाले उनमें खसियत होती है। इनको जो मौला कहने यही नहीं पूछते इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, गुनाह होगा नहीं होगा, मौला का फरमान है तो बस है। इमाम का फरमान है, ये को मजाक नहीं है गली कोचों में सच्चों का नारे लगा के मौला को मनवाना, ये आम बात नहीं है। हाँ मयार ये चाहिए, ऐसे मयार के लोग इनको पर। और ये देखें इनका एक और बड़ा मयार है, आपने देखा होगा हर वक्त एक ही कपड़ों में रहते हैं, एक ही कपड़े नहीं बदलते। ये नहीं कि कल और परसों और कपड़ों पे ये गंदगी लग गई, ये कपड़े गंदे हो गए, इनको पता है अंदर गंदा न हो। नहीं गौर फरमाया आपने, मैंने कहा ना मैं कुछ बातें वो जो सीना पसीना मुंतकिल हुए आपकी खिदमत में पेश खड़ा कर रहा हूँ। इनको पता है इनका अंदर गंदा ना हो, अंदर गंदा हो गया बाहर जितना पाक करते रहे फायदा नहीं, अंदर शक ना हो, अंदर कामिल हो, जब मौला चाहे जो मौला चाहे हम तैयार। हकीकी सदाकतों की निशानी का नाम है हुसैन, हकीकी सदाकतों की निशानी का नाम है हुसैन। मोहम्मद के पुष्ट पर बैठ कर अल्लाह की नमाज सजदा को रुका दिया है हुसैन। अरे गुलाम अली करते रहो मातम हुसैन का, पढ़ते रहो नमाज अल्लाह की, तो मुझे कलंदर का कसम तेरी जन्नत का वारिस भी हुसैन है। सलाम है आपने कलंदर की कसम खाई कि कलंदर जन्नत का वारिस है, मैं भी कलंदर की कसम खा रहा हूँ। तवज्जो, इन्होंने कलंदर की कसम खाई कि कलंदर जन्नत का वारिस है, मैं कलंदर की कसम खा के कलंदर की धरती पे खड़े होके कलंदर को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ, क्या कलंदर जन्नत का वारिस नहीं, कलंदर है रज्जत का वारिस है। क्यों? कलंदर को पता है जन्नत तो 72 की ठुकराई हुई चीज का नाम है, जन्नत तो मोमिन की मंजिल ही नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो बोलो सखी जन्नत की जमानत नहीं। अरे भी जन्नत की मंजिलत है क्या? यही तो गौर नहीं हमने कभी फरमाया। हम करबला भी कहते हैं, गौर ही नहीं फरमाते। मासूम फरमाते जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर भी मोहब्बत होगी हमारी, वो जहन्नम नहीं जाएगा। वो फरमाते जहन्नम नहीं जाओगे, हम कहते जन्नत, तो हम कहते हैं जन्नत, हम कहते जन्नत नहीं। मुझे समझाना पड़ेगा करबला वालों की ठुकराई हुई चीज का नाम जन्नत कैसे है। सुनो,
شب عاشور مولا حسین اپنے نوکروں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتی ہے یزیدی فوج میری جان کے دشمن، میری ذات کے دشمن، جو جانا چاہے چلا جائے. سرکار فرماتی ہیں رات کا ٹائم ہے، چراغ جلا کے بیٹھے مولا حسین، چراغ بجھوا کے کہتے ہیں چراغ بجھا دو، میں بیعت واپس لیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے. فقیر صاحب میں آپ کی نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں. امام نے شب عاشور فرمایا بیعت واپس لیتا ہوں. آج بھی حکم ہے بیعت امام زمانہ. نہیں کسی نے بتایا نہیں نا، یہی تو معیار ہے نا ممبر پہ آنے والوں کا. معصوم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. امام فرماتے ہیں جب غیبت ہو نا اپنے بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دو، بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو امام کا ہاتھ قرار دو، قرار دے کے کہو مہدی سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. مولا میں سارا دن کوئی گناہ نہیں کروں گا. مولا پتہ ہے نا مجھے آپ دو وجوہات سے خون روتے ہیں، کربلا والوں پہ، ایک مومنوں کی غلطیوں پر. حکم ہے آج بھی بیعت کا، روزانہ اٹھ کے اپنے امام کے ساتھ بیعت کیا کرو. غور فرمائیے سرکار نے فرمایا میں بیعت واپس لیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے. دوسرا جملہ سرکار تاریخی ارشاد فرماتی ہے پھر چراغ بجھوانے کے بعد پھر جلایا، جلا کے پھر جلوا کے پھر فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے، میں راضی بھی ہوں. بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے تھے وہ کہتے تھے امام زمانہ مولا حسین نبی کا نواسا سرکار آ کر راضی ہو گئے اور کیا چاہیے. اب پھر کچھ ایسے بیٹھے تھے جو لالچی تھے جنت کے. سرکار نے پھر چراغ بجھوانے کے بعد پھر چراغ جلوایا. کتابوں کا حوالہ مجھ سے پوچھیے گا کہاں لکھا ہے میں بتاؤں گا. سرکار نے جب تیسری دفعہ چراغ جلوایا اعلان فرماتے ہیں جو جانا چاہے چلا جائے. میں حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے میں اس کی جنت کی بھی ضمانت دوں گا. 3000 کچھ لوگ مولا حسین کو جنت لے کر چھوڑ کے چلے گئے. تو سرکار نے فرمایا نا جنت، لالچی بیٹھے تھے جنت کے. یاد رکھو مومنو ماتمیو موالیو، لالچ بڑی بلا ہے سے جنت کا کیوں نہ. یہ معیار مومن نہیں ہے، معیار عزادار نہیں ہے، معیار ماتمی نہیں ہے، لالچ ہے. ایسے 3000 کو شو انہوں نے کہا مولا نے جنت دے دی. ٹھیک ہے ابھی مولا فرمایا ٹھیک ہے ہم تو راضی ہیں، جاؤ جنت ملے گی. مجھے وہاں سے بتاؤ اس جگہ پہ بیٹھ کے صفے ادا پہ بیٹھ کے کربلا کے سردار کا غم منانے والوں، کیا یہ جنت نہیں جائیں گے جو چھوڑ کے چلے گئے؟ جائیں گے. نہیں میں نتیجہ دے کے جاؤں گا. کیا یہ جنت نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. اگر چھوڑ جانے والے جنت جائیں گے پھر مجھے بتاؤ 72 کی منزل کیا ہے؟ ہم سب کا مولا مل کے سارا کا شوہر، سارا کا شوہر، بابا کا گور، بابا کا گور. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدا حسین. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدا حسین نے. دنیا و آخرت میں جو رہتا ہے چین سے جینا سیکھو، علی سے مرنا سیکھو حسین. نعرے جب انہوں نے وفا کا یقین دلایا کہ سرکار ہم تو نہیں جا رہے، جو جانے والے تھے چلے گئے، ہم تو نہیں جا رہے. ایک نوکر کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا حسین یہ بتائیں انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں موت. نوکر کہتا ہے آقا اگر مرنا ہی ہے تو حجت خدا کی نالین پہ قربان کیوں نہ. موت آنی ہے حجت خدا کی جوتی پہ قربان کیوں نہ ہو. مجھے پیغام دینا اذان ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، نہ نماز میں کوتاہی ہوگی نہ اذان میں کوتاہی ہوگی. پیغام پورا دینا. لاہور سے میں آیا ہوں میسج دینے کے لیے. برائے مہربانی خدا را مجھے روکیے گا نہیں. تو درد ہے میں تک ریت تک پہنچا پاؤں. نماز حقیقت میں پڑھ رہے ہیں لیکن ایک نماز ہم نے کعبے میں مہدی کے پیچھے پڑھنی ہے. ہم منتظر ہیں اس نماز کے. سرکار نے آ کے ایسی نماز پڑھانی ہے. عیسیٰ نے آسمان سے اتر کے مولا کے قدموں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز میسج پورا دینا. جس نے اذان دینی ہے چلا جائے، یہ آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے نماز میں. توجہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. درود پڑھے شہنشاہ کی بات کریں. سرکار انسان کی آخری منزل فرماتے ہیں موت.
سرکار مرنا ہی ہے تو آپ کی ڈیوٹی پہ قربان کیوں نہ ہو۔ ایک اور صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا اگر ہم آپ کو چھوڑ کے چلے گئے آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ بار بار وفا کا یقین دلا رہے۔ ایک اور صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا حسین ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، 60 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہم قتل کر دیے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے حسین تجھے تو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جو نعرہ مرثیہ زواری کے نصیحت بلند کر کے نعرے جب انہوں نے اپنی وفا کا یقین دلایا مولا حسین نے کربلا کی زمین پر بیٹھ کے اپنا پاک ہاتھ دراز فرمایا، چبینے اتنے پر رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ حسین تمہیں ولی بنا کر بتا رہا ہے 1400 سال بعد لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہم ولی نہیں ولی گر ہیں، جس کو چاہے ولی بنا۔ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ سرکار نے جب ان کو انعام دیا سرکار نے پھر فرمایا ہم نے بھئی آگے مجلس پڑھنی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن میسج پورا پہنچنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کچھ تو مانگو۔ ایک بزرگ صاحب کھڑے ہو کے عرض کرتے مولا حسین اگر دینے میں تولے ہیں ایک ہی کرم کر دے، ہمیں اپنی نالائیوں سے جدا نہ کر دے۔ میں نے کہا نا 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے، مولا نالائن سے جدا نہ کر دے۔ ہو سکتے بعد میں کوئی پریشان ہو ادھر پھرتا رہے سوال کرتا رہے جی سید آئے تھے بخاری صاحب آئے تھے سید ہیں اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن بڑی عجیب سی بات کر کے چلے گئے 72 جنت نہیں گئے 72 جنت نہیں گئے 72 جنت نہیں گئے تو یہ کہاں گئے ہیں؟ جنت نہیں گئے تو کہاں گئے ہیں؟ جنت نہیں گئے تو کہاں گئے ہیں؟ جنت نہیں گئے تو کہاں گئے؟ انہوں نے مانگا تھا قرب حسین، انہوں نے مانگا تھا قرب امام۔ کتاب کا نام میں یہ جواب دینے سے پہلے میں کتاب کا نام معجزات آل محمد، مولا امام جعفر صادق کے سامنے ایک نوکر آیا، سرکار کے سامنے درود میں پڑھیے گا وقت نہیں ہے، سرکار کو کہتے ہیں سرکار آپ مالک ہیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ سردار ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ نے جو کہہ دیا وہ حق، سرکار کیا میں جنت جاؤں گا؟ امام جعفر صادق مسکرا کے فرماتے ہیں اب پگلے دعا مانگ جس جنت میں تو بیٹھا ہے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالے۔ اگر 72 جنت نہیں گئے تو کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے نا سوال پیدا، سندھ کی دھرتی پریشان ہو سکتی ہے نا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہیں نہ جانا، توجہ بڑا آسان سا نسخہ دے کے جا رہا ہوں، میں تب دیکھنا جاتے ہوئے کو نہیں دیکھنا جملہ ضائع نہ ہو، کوئی مشکل کام نہیں کرنا، سفر کر کے دور دراز جا کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ 72 نے مانگا تھا قرب، مولا جدا نہ کرنا، مولا جدا نہ کرنا، انہوں نے مانگا تھا قرب۔ 72 کو ڈھونڈنا ہو سجدے گاہ میں دیکھنا، جہاں حسین وہاں 72۔ نہیں غور فرمایا آپ نے، یہ ہے مقام فاضلہ، انہوں نے مانگا تھا قرب اور یہی ہے مودت اور یہی ہے ہمارے لیے درسگاہ۔ ہم کہتے نا ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا کربلا یہی بتاتی ہے جس طرح 72 نے اپنے امام کے ساتھ وفا کی، ہم نے اپنے امام کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جس طرح 72 نے معیار رکھا معرفت کا، ولایت کا، مودت کا، ویسے ہم نے معیار ولایت مودت اپنے امام کے ساتھ رکھنی ہے۔ تو جس نے اپنے امام کے ساتھ اس طرح مودت کی، ماتم میں انتظار، مجلس میں انتظار، نماز میں انتظار، روزے میں انتظار، زنجیر میں انتظار، حج پہ انتظار، لنگر کھاتے انتظار، نوکری کرتے انتظار، بچے پالتے انتظار، کاروبار کرتے انتظار، اس کے ساتھ وعدہ ہے گھبراؤ نہیں، سچے بن کے حیا کرو، اور ہاں خیال کرنا انتظار کے لیے بنیادی شرط باحیا ہونا ہے، بے حیا انتظار نہیں کر سکتا، بے حیا منتظر نہیں ہوتا، باحیا ہو کے انتظار کرنا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، کائنات کی سچی زبانوں نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وہ سچے ہیں۔ تم شاید یہ سمجھتے ہو سچا وہ ہے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، نہیں، سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ہم کائنات کے وہ سچے، ہم وعدہ کر رہے ہیں، انتظار تم کرو، دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے مہدی کا اعلان اچانک ہوگا، تم جہاں بھی ہوگے تمہارا ایک قدم وہاں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں۔ بستر پر سو رہے ہوئے سرکار کیسے پہنچے گے؟ معصوم فرماتے انتظار کرتے کرتے باحیا بن کے وضو کر کے
عبادات کر کے انتظار کرتے کرتے بستر پر سو جانا کہ کوشش کرنا کسی کا حق نہ کھانا. یہ خالی منتظر خالی یوں نہیں ہے، یہ بڑی شرائط ہے اور ہے آسان. یہ بندے کے بس کی بات ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بندہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرے، آنکھوں کو بے حیا نہ کرے. نہیں میری بات سمجھ آئی. مجمع میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، بہت قیمتی ہے، پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے. صرف آپ کی توجہ چاہیے. شیعہ نے حیدر کرار کا نظریہ ہے مولا ملتے ہیں جب بندہ مرتا ہے. قبر میں ملتے ہیں مولا جب بندہ فقیر صاحب مرتا ہے. مولا ملتے ہیں جب بندہ مرتا ہے. مولا ملتے ہیں جب بندہ مرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھو، جملہ بے غور نہ بے غوری کی نظر نہ ہو جائے. مولا ملتے ہیں جب بندہ مرتا ہے. میں کہتا ہوں مرنے پہ مولا ملے تو کیا ملے، زندگی میں کیوں نہیں ملتے ہیں؟ شاباش، زندہ باد آپ کو بات. بسم اللہ. مرنے کے بعد ملتے ہیں، زندگی میں کیوں نہیں ملتے؟ خاص فرماتے ہیں چھوٹا بچہ، پوری علمی ذمہ داری فقیر صاحب، چھوٹا بچہ ہنستا ہے یا روتا ہے، بچہ کسی کا بھی ہو، اس کا رونا یا ہنسنا اپنے امام زمانہ سے منسلک ہے. بچے کو دیکھا کرو بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر. مولا وجہ فرماتے ہیں بچہ اپنے امام کو سامنے دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے. بچے کا معصوم کا امام سے پردہ نہیں ہوتا. وہی بچہ بڑے ہو کر مولا کو کیوں نہیں دیکھتا؟ مولا یہ تو زندوں پہ احسان ہے، چلتے پھرتے پہ احسان ہے. ہم رات کو بستر پر سو رہے ہوئے کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے بستر پر سو جاؤ. صبح تکیے کا نیچے ہاتھ مار کے ضرور دیکھنا، رتبہ لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. مولا ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے، کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، رکے کی طرف نگاہ نہ جائے. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہیں بما بستر کعبہ بلا لیں. جس طرح آپ پریشان ہو گئے، ایک اور مجمع بھی آپ سے کئی گنا زیادہ ہو، پیچھے درختوں تک مجمع ہے. بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بخاری صاحب یہ لوہے اور مقناطیس ہے، بندہ لمحے میں کعبے پہنچ جائے گا. میں نے کہا قرآن پڑھ. کہتا روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہی تو افسوس ہے، قرآن پڑھتا ہے تو جانے والوں کے اصحال ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کوئی عقل والا نشانی لینا چاہے، قرآن نشانی ہے. میں نے کہا پڑھ قرآن. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصم بن بخیہ. کہاں یمن کہاں فلسطین، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا. اہل سنت مرخین اہل تشیع نے لکھا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب بنے پسینے مصطفیٰ سے. مصطفیٰ کے پسینے سے بننے والا تخت بلقیس منگوا سکتا ہے. مصطفیٰ کا خون سندھ میں سوئے نوکر کو نہیں بلا. مولا جو مر گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ بس اتنا پیغام کافی. مولا جو مر گیا وہ کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کے جس کونے میں مدفن ہوگا سارے حاضر میت کہہ کے قبر میں ڈال جائیں گے. کیا کہتے ہیں مولوی صاحب جنازہ پڑھتے وقت؟ حاضر میت، حاضر میت. ایسے ہے نا، کوئی باپ بیٹے کا جنازہ پڑھے کبھی کہتا ہے میں بیٹے کا جنازہ پڑھا؟ نہیں. بیٹا باپ کا پڑھے حاضر میت، دوست کا حاضر میت، ماں کا حاضر میت. اس کا مطلب رشتہ تھا سانسوں کی ڈوری تک، سانسوں کی ڈوری گئی رشتہ گیا. امام فرماتے ہیں نعمت سے رشتہ جوڑ لو، یہ رشتے عارضی ہیں، یہیں رہ جانے ہیں، یہی رہ جانے ہیں، یہ عارضی ہیں. نعمت سے رشتہ جوڑ لو، یہ یہیں چھوڑ جائیں گے. نعمت تمہارے ساتھ قبر میں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی، ظہور پر بھی آگے تمہاری قبر پہ آ کے کہے گی وہ تو مہدی آ گیا ہے. مولا علی پاک مہدی ہے. توجہ نور مہدی ٹائم نہیں ہے، بیٹھ جائے، وقت نہیں. بات پہنچی ہے تمہاری قبر پہ آ کے. معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ ہمارا لال مہدی تمہاری قبر پہ آ کے تمہیں اٹھائے گا. ہاں ہر ایک کو نہیں اٹھائے گا، ہر نمازی کو نہیں اٹھائے گا جو نماز پڑھنے کے بعد کہے گا میرا اللہ میری 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. کچھ نہیں چاہیے، مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا دے. اس کی قبر پہ آئیں گے تو میری زیارت مانتا.
ہاں پہچانو اپنے سردار کو، معرفت حاصل کرو اپنے مولا کی۔ ہم جس کی رعیت ہے ہم سے سوال بھی اسی کا ہونا ہے۔ تیار ہو اپنے مولا کے لیے، باحیا بنو اپنے مولا کے لیے، مسکینوں پر رحم کرو اپنے مولا کے لیے، نماز میں انتظار کرو اپنے مولا کے لیے، ماتم میں انتظار کرو اپنے مولا کے لیے۔ میں نے کہا نا زلزلوں کا مقصد کیا ہے، بس اسی پہ مسائل پر اجازت ہے۔ قوم شیعہ امام حسین کی یاد میں ایک گھوڑا آ جائے، سواری آ جائے، ایک کپڑا ڈلا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا کی سواری آ ایسے ہے نا۔ یہ ابھی آپ کے سامنے زلزلہ آئی تھی، پوری تیار تھی، آپ نے غور سے دیکھا، زین بھی رکھی تھی، امامہ بھی رکھا تھا، تلوار بھی رکھی تھی۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے، اچانک خون حسین کا وارث آئے گا، زلزلہ پہ بیٹھ کے اپنی جد کے انتقام کا اعلان بلند کرے۔ امام زمانہ شیر کا شیر بن چاہے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے یار دنیا میں نکلتی ہزاروں زلزلیں، لاکھوں زلزلیں، امام لاکھوں پہ بیٹھیں گے؟ جو یہ سوال کرے اس کو بتا دینا تیرا شیطان پہ یقین ہے، وہ یہاں ایک گھر میں کئی بندوں کو ایک وقت میں بہکاتا ہے، ہر علاقے میں بہکاتا ہے، پورے سندھ میں بہکاتا ہے، پورے پنجاب میں بہکاتا ہے، پورے پاکستان میں بہکاتا ہے، پوری دنیا میں بہکاتا ہے، پوری دنیا کے چپے چپے پر بہکاتا ہے۔ بے غلطی کیوں کی بھی شیطان، بے غلطی کیوں کی بھی شیطان نے بہکائے۔ شیطان پہ ایمان ہے، وہ جگہ جگہ آ کے بہکا سکتا ہے، رحمان کا رحمان نمائندہ زلزلوں کا نہیں بہک سکتا۔ امام زمانہ کی انتظار کی سواری ہے، نکلی مولا حسین کے یاد میں ہے۔ ہاں نا، مولا حسین کے خون کے وارث نے۔ میرے واجب علیہ السلام بہت تھوڑا مسائل، زیادہ نہیں، وقت کافی ہو گیا، مجھے بھی انداز ہے ہم نے آگے پہنچنا ہے۔ یمن پتہ ہونا چاہیے زلزلہ کی تاریخ کا، یہ مرتجز کہاں سے آیا تھا پتہ ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی مسائل کی جب باری آئے نا، اپنی طرف سے اونٹ بٹان مومنوں میں رکت جاری کرنے کے لیے عجیب عجیب باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرو مگر ہمارے گھر کی توہین نہ کرو۔ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اس مقدس منبر پر آل محمد کی کتنی توہین ہو رہی ہے۔ یمن بادشاہ مرہون منت رہے آل محمد کے۔ یمن کے بادشاہ کو فقیر تبا کہتے تھے، تبعان یمن، مرہون منت رہے آل محمد کے۔ ابرہا نے 70 سال یمن پہ حکومت کی۔ ابرہا سے حکومت واپس جناب عبد المطلب کے کرم سے ہو گئی۔ تبعان یمن کو حکومت ابرہا، اس کے بیٹے یکسو اور اس کے بھائی سے جناب عبد المطلب کی سفارش پر کوفہ کے گورنر نعمان بن منظر نے، تاریخ بتا رہا ہوں پتہ ہونی چاہیے، نعمان بن منظر نے حکومت واپس تبعان یمن کو دلوائی۔ جب حکومت واپس دلوائی تبع یمن بنا۔ انہوں نے جناب عبد المطلب کو تاج پوشی کی رسم میں بلوایا تھا، سرکار عبد المطلب تشریف لے گئے تھے۔ اس کے بعد جو تبع آئے، یعنی جو بادشاہ یمن کے ہے، پھر ایک اور آئے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو تبع یمن تھے، انہوں نے اپنی تاج پوشی کے وقت سید جی خط لکھا تھا، خط میں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سرکار میری تاج پوشی ہے، آپ کے گھر کا احسان ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں حکومت واپس ملی ہے، سرکار میری تاج پوشی میں تشریف لائے۔ شہنشاہ انبیاء نے پاک امیر کائنات کو، علی پاک کو فرمایا، یا علی آپ چلے جائیں یا میں چلا جاؤں، بات ایک ہے، آپ یمن کے بادشاہ کا دل رکھنے کے لیے، عزت افزائی کے لیے آپ یمن تشریف لے جائیں۔ مولا علی ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ یمن تشریف لے گئے۔ 1 ہفتہ قیام ہے مولا علی کا یمن میں۔ جب واپس آنے لگے تبع یمن کہتا ہے، یا علی پاک بہت سارے تحائف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول کرنا ہے۔ مولا میرے پاس ایک خاص گھوڑی ہے، سرکار میرا دل چاہتا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم تبعان یمن حمیری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور حمیری قبیلہ
اچھی نسل کی گھوڑیاں پالنے میں مشہور ہے. میرے پاس گھوڑی ہے، یہ گھوڑی ہے، یہ ایک کتاب ہے جس میں اس گھوڑی کا شجرہ ہے.